اس آیت کے ضمن میں شافعی نے، ایک عالم دین ہے فقیہ شافعی، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو امام علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے ایک مناشدہ کیا تھا۔ کئی مرتبہ یہ مناشدہ ہوا ہے، جب شورا ہوئی تیسرے حاکم کے دوران اس وقت بھی آپ نے قرآن و حدیث سے اپنے فضائل ان کو سنائے اور ان سے قسم لے کے ان سے اقرار لیا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کا مناشدہ پہلے حاکم کے ساتھ بھی ہے، مختلف مقامات پہ ہے۔ تو اس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی شروع لکھی گئی ہیں، حدیث مناشدہ جو مولا علی علیہ السلام نے اپنے فضائل خود بیان فرمائے تھے اور لوگوں سے اصحاب سے اقرار لیا تھا۔ یہ شافعی عالم دین لکھتے ہیں کہ اکثر من مئتہ رجل من اصحاب رسول و تابعین اولئک جمیعا اقسم علی ابن ابی طالب بمحضر اکثر من مئتہ صحاب النبی، کہ 200 سے زیادہ اصحاب اور تابعین تھے، ان سب سے قسم لی و اشہدہم علی امور، اور کافی جو اپنے فضائل تھے اس پہ گواہی لی انہیں اصحاب اور تابعین سے۔ وقال علی ما قال انشدکم اللہ اتعلمون ان اللہ انزل فی سورۃ الحج، میں تمہیں قسم دے کے تم سے پوچھتا ہوں کہ سورہ حج میں جو اللہ نے کچھ آیتیں میری شان میں اتاری ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر الی آخر سورہ، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر کو انجام دو۔ فقام سلمان فقال یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین انت علیہم شہید، کہ قرآن میں یہ جو آیا ہے کہ آپ اے میں اللہ کے رسول گواہ ہیں، آپ لوگوں پہ ہم شہداء علی الناس، اور وہ جن پہ آپ گواہ ہیں وہ دوسرے لوگوں پہ گواہ ہیں۔ الذین اجتباہم اللہ، کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ ابراہیم، اور ان کے اوپر دین میں کوئی حرج قرار نہیں دیا، اور وہ ملت ابراہیم سے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا بذالک ثلاثۃ عشر رجلا خاصۃ دون حاضل، ان آیتوں شہید ہیں جو گواہ ہیں۔ اس امت کے علاوہ 13 مردوں کی بات ہو رہی ہے جو اس امت یعنی یہ امت اور ہے، اور وہ 13 مرد جو ہیں ان کے یہ مقامات ان کو خدا نے گواہ قرار دیے، یعنی رسول اللہ اور صلی 12 اللہ امام۔ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال صلی اللہ سلمان بینہم لنا یا رسول اللہ، تو سلمان نے پھر کہا کہ جن کو یہ خصوصیت حاصل ہے، جن کے بارے میں یہ آیتیں آئی ہیں جو گواہ ہیں لوگوں کے اعمال پہ، ان کے بارے میں مزید آپ بیان دے، وہ 13 کون ہیں؟ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و اخی علی و 11 من ولدی، کہ وہ 13 میں ہوں، میرے بھائی علی ہیں، اور 11 جو ہیں وہ میری اولاد میں سے، یعنی جناب سیدہ کی اولاد اور رسول اللہ کی اولاد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ابنانا و ابناکم، تو وہ 13 مرد یہ ہیں۔ قالوا اللہم نعم، تو یہ جو حدیث رسول خدا تھی اور یہ آیت تھی جن اصحاب نے سنی تھی، ان سب سے مولا علی گواہی لے رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا، قسم اٹھا کے بتاؤ۔ تو سب نے کہا جی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا تھا۔ اور اس روایت کو جو ہے نا غایت المرام میں علامہ بہرانی نے صفحہ 265 پہ ایک شافعی عالم دین سے نقل کیا ہے۔ تو یہ وہ سارے واقعات ہیں، یہ وہ حقائق ہیں جو اہل سنت علماء نے بھی لکھے ہیں، اور پھر لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ان ساروں میں، تو یہ اس سے بڑا ظلم، بلکہ اس سے آگے بڑھ گئے ہیں موسوی صاحب۔ وہ کہتے علی کو افضل نہیں مانتے، اہل بیت کو افضل نہیں مانتے، بلکہ جو رسول کے بعد حکمران آئے ان کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہے۔ جو ہے یہ اس قدر جو ہے بغیر دلیل کے اور بغیر کسی حجت کے ایسی باتیں کرتے ہیں، دشمنی اہل بیت میں۔ جی موسوی صاحب۔ اچھا، ابن کثیر کا بھی نظریہ پیش کریں، انہوں نے بھی لکھا۔ جی یہ بھی اہل سنت کے بڑے معروف عالم دین ہیں،
اور ان کی بھی یقیناً بہت ساری کتب بھی ہیں، اور اس میں ایک کتاب البدایہ والنہایہ ہے، اور انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہے قصص انبیاء کے حوالے سے، انبیاء کے قصوں میں، تو اس کے ذیل میں جو ایک روایت لکھی ہے، اس روایت میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لمحت مکان حاجر اور حلہ الی ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک جناب سارہ، ایک جناب ہاجرہ۔ تو سارہ علیہ السلام نے جب ہاجرہ کے حوالے سے تھوڑا یعنی اس چیز کو ناپسند کیا کہ وہ یہاں رہیں ان کے ساتھ، تو اللہ نے وحی کی جناب ابراہیم علیہ السلام کو، انطلق باسماعیل و امہ حتی تنزلہ بیت النبی التہامی، یعنی مکہ، کہ اے ابراہیم آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو لیں اور اس کی والدہ ہاجرہ کو لیں، اور مکہ میں نبی تہامی، مکی نبی کے گھر میں جا کے ٹھہرا دیں، یعنی جہاں آخری نبی کا گھر ہونا تھا وہاں جا کے ان کو ٹھہرا دیں۔ اب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر موجود ہے مکہ کے اندر، جن لوگوں نے زیارت کی ہے۔ فَإِنِّي ناشر ذریتک، کہ میں اے ابراہیم تیری ذریت کو پوری دنیا میں پھیلانے والا ہوں۔ اللہ نے جب یہ کی بات اور فرمایا وَجَاعِلُهُمْ ثِقْلًا عَلَى مَنْ كَفَرَ بِي، اور تیری اولاد کو جو ہے جس بندے نے بھی جو ہے وہ میرے بارے میں کفر کرنا ہے، ان سب کے اوپر میں انہیں جو ہے تیری ذریت میں سے انہیں ایک سیکل بنانے والا ہوں، گراں قدر چیز بنانے والا ہوں۔ یعنی یہ اشارہ ہے حدیث ثقلین کی طرف، ایک قرآن سیکل ہے گراں قدر، اور دوسری اہل بیت کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اس سیکل سے۔ وَجَائِلْ مِنْهُمْ نَبِيًّا عَظِيمًا، انہی تیری اولاد میں سے ایک بہت عظیم نبی بھیجنے والا ہوں۔ وَمَظْهَرُهُ وَمُظْهِرُهُ عَلَى الْأَدْيَانِ، وہ جو عظیم نبی ہیں اس کا دین پورے دینوں پہ اس کو غلبہ ہو جائے گا، اور یہ قرآن میں بھی باتیں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری نبی کے دین کو پورے ادیان پہ غلبہ دے گا، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد سورہ ہوگا۔ غالباً سورہ توبہ جو مستضعفین ہیں ان کو قوت عطا کرے گا اور زمین کا وارث بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی جی جی، بالکل پہلے بالکل۔ اچھا قبلہ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ابن نبی، کثیر پہ بات ہوئی، اور ولایت مولا امیر المومنین حضرت یعصب الدین الامیر المومنین علی بن ابی طالب السلام صحیفہ انبیاء میں کے حوالے سے مذکور ہے، کیا دلیل ہے اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں قبلہ۔ ہاں جی تھوڑی سی کمپلیٹ کر لوں پچھلے کوشچن کے حوالے سے جو آپ نے آیت کی طرف اشارہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم جو ہے احسان کرنا چاہتے ہیں، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جنہیں کمزور کیا گیا زمین میں، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم انہیں امام بنائیں گے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں وارث بنائیں گے۔ تو جو امام ہے وہی وارث ہے، جو وارث ہے وہی امام ہے، تو یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، اور دین کا بھی وارث ہے، زمین کا بھی خدا انہیں وارث بنائے گا۔ تو یہاں پہ پچھلی حدیث میں ابن کثیر لکھتے ہیں وَجَائِلْ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ اثْنَا عَشَرَ عَظِيمًا، اسی آخری نبی کی اولاد میں سے 12 عظیم خدا قرار دے گا۔ وَجَائِلْ ذُرِّيَّتُهُ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاء، جو عظیم 12 امام ہیں ان کے علاوہ جو رسول اللہ کی نسل ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی، اتنی نسل پھیل جائے گی پوری دنیا میں۔ بہرکیف یہ ایک جو ہے نا یہاں پہ روایت آگے تھوڑی سی مختصر، وَهَؤُلَاءِ الْاثْنَا عَشَرَ عَظِيمًا هُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، کہ یہ جو 12 عظیم ہیں نا آخری نبی کی اولاد میں سے جو آگے ہوں گے، ابراہیم کی ذریت میں سے 12 جو ہوں گے، یہ 12 یہ خلفائے راشدون ہیں، الاثنا عشر المبشر بہم فی حدیث عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ عن النبی، کہ یہ جو 12 ہیں دوسری حدیث میں یکون اثنا عشر امیرن کلہم من قریش، وہ سب قریش سے ہیں یہ 12 امیر۔
تو یہ صحیح ہیں، یعنی صحیح جو ہے وہ بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور 12 جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ یعنی آج دیکھیں لوگوں نے فقط صدیق اکبر کا ٹائٹل جو مولا علی کا ہے وہ فقط نہیں لیا، جو فاروق والا مولا علی کا ٹائٹل فقط وہ نہیں لیا، اسی طرح جو خلفائے راشدین 12 اماموں کو، اہل سنت مصدر میں یہ حدیث موجود ہے، 12 اماموں کو خلفائے راشدین کہا گیا، انہوں نے وہ ٹائٹل بھی ان کو دے دیا جن کے لیے نہیں آیا۔ تو اس ستم برائے ستم، یعنی فقط فدق نہیں، فقط حق کے خلافت نہیں، بلکہ ان کے فضائل بھی، ان کے القابات بھی، وہ ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ تو اہل بیت۔ اسلام کے پھیلاؤ کو روک نہیں سکے تو نقاب اڑ کے داخل ہو گئے نا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو تو نہیں روک سکے نا، اس پہ تلواریں ٹوٹ گئی، ان کی نیزے ان کے پست ہو گئے نا، وہ اس پر تو روک نہیں سکے، تو وہ اسلام میں ہی اسلام کے عنوان سے داخل ہو گیا، مگر انہوں نے اسلام کو تو ٹرن کیا، لوگوں کو صراط جی مستقیم بالکل، سے ہٹا رہے 14 سال تک۔ جی آخری ہلا یہی تھا۔ تو اگلا سوال آپ نے جو کیا ولایت علی کے بارے میں، یہ بھی آپ اہل سنت کتب میں بہت سارے مصادر ہیں موسی صاحب، وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں، لیکن پہلے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ ولایت تو علی علیہ السلام مکتوبہ فی جمیع صحف الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے صحیفوں میں علی علیہ السلام کی ولایت لکھی ہوئی، جیسے آخری نبی کے بارے میں لکھا ہوا تھا تمام انبیاء کے صحیفوں میں، آخری نبی کے بارے میں بھی ہوتا تھا تذکرہ، اسی طرح علی کی ولایت کے بارے میں بھی تمام انبیاء کے صحیفوں میں تذکرہ تھا۔ وَلَن يَبْعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِلَّا بِنَبُوَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وَوَصِيِّهِ علی علیہ السلام، اللہ نے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر یہ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار اور علی علیہ السلام کے آخری نبی کے وصی ہونے کے اقرار کے ساتھ۔ اور یہاں پہ کہتے ہیں، یہاں پہ روایت آ کرتے ہیں یقول ولایت علی علیہ السلام مکتوبہ فی جمیع صحف الانبیاء، یہ دوسرا مصدر۔ اب میں یہاں پہ اس روایت کے کچھ مصادر ذکر کر رہا ہوں جو اہل سنت نے بھی لکھی ہے اس حدیث کو، بہت سارے مصادر میں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں معرفت علوم الحدیث، یہاں پہ اس کتاب کے اندر جو ہے حدیث کو کیا گیا، تفسیر ثعلبی میں یہ حدیث موجود ہے، اور فرائد السنتین علیہ سنت کی کتاب ہے، بیروت سے چھپی ہے، سوائے کے مہر کا مشہور کتاب ہے اہل سنت کی، اور شواہد التنزیل حاکم حسکانی یہ عالم دین ابھی لکھ رہے ہیں اسی حدیث کو، اور ارشاد اہل تشیع کی کتاب ہے، تاریخ دمشق اہل سنت کی کتاب ہے، مناقب خوارزمی حنفی عالم دین ہے، اور یہاں پہ جواہر العقدین، اور پھر جناب فضائل خمسہ فیروز آبادی، یہ اس کی اہل سنت عالم دین کی کتاب ہے، جناب المعدت حنفی عالم دین ہے، کفایت الطالب شافعی عالم دین ہے، منتخب کنز العمال میں، النور المشتعل میں، تفسیر العلوسی، مناقب طالب لسروی، یہ تذکرۃ الخواص، ریاض النظرہ، یہ سب اکثر کتابیں اہل سنت کی، الفصول للمالکی، السیوطی فی تفسیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 55، تفسیر قرطبی، مناقب اختب خوارزمی، تفسیر تبری، تفسیر ثعلبی، اور بہت سارے مصادر ہیں۔ اسی طرح شیعہ مصادر میں معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، امالی شیخ طوسی میں، اور صفار نے اپنی کتاب بصائر الدرجات میں اس بات کو لکھا ہے۔ اور یہ ساری کتابیں جو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے حوالے ہیں، مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ علی علیہ السلام کی وصایت و ولایت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ ہر نبی کے صحیفے میں آخری نبی کی نبوت اور ولایت کا تذکرہ ہے، اور اتنے اہل سنت اور شیعہ مصادر اس کو لکھ رہے ہیں، اور پھر بھی لوگ وصی رسول علی کو نہ مانے، خلیفہ نہ مانے، مولا نہ مانے، تو میں سمجھتا ہوں یہ رسالت کا انکار ہے۔ رسول اللہ کی وہ چیزیں لے رہے ہیں جو میٹھی اچھی لگ رہی ہیں اور جس سے ان کی دنیا چل رہی ہے، اور وہ چیزیں جو انہیں ناپسند وہ لینے کار نہیں ہے، تو یہ رسالت کا انکار اس سے لازم آتا ہے، اور اس میں بہت سارے فرقے، بہت سارے مسلمین
اس بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں کہ دین سے اتنا لے لیتے ہیں جس سے ان کا دنیا کا فائدہ ہو، اور جس سے دنیا کا فائدہ نہیں ہے وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں لازمی ہوتی ہیں جن کو اپنانا ضروری ہے، اگر نہیں اپنایا جائے گا تو وہ رسالت کا انکار شمار ہوتا ہے۔ جی مصری صاحب۔ بالکل، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اگلا سوال جو ولایت امیر المومنین حضرت یعصب الدین علی بن ابی طالب السلام کا ذکر مذکور ہے صحیفہ انبیاء میں، اس کے دلائل پیش کرنا ہے۔ جی وہ میں نے روایت مصری صاحب ابھی آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، اور اس میں مزید کتب کا حوالہ بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ سوال کا جواب میں دے چکا ہوں، مزید حوالے پورے ایک صفحہ کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو سابقہ حوالے دیے ہیں وہ کافی ہیں اس مقام پہ، اور بہت سارے سنی شیعہ مصادر۔ جی آپ اگلا سوال کریں جی۔ قبلہ اس پہ تو آپ نے اس کے حوالے پیش کر دیے، مزید ٹھیک ہے، اس پر شر وقت مزید اور بات کریں گے۔ 12 اماموں کے نام کون سی آیت کی تفسیر میں بیان ہوئے ہیں؟ اس کی تفسیر ذرا سا قبلہ اس پر ذرا روشنی ڈال دیں تفصیل سے۔ جی جی بالکل، یہاں پہ موسی صاحب ایک روایت ہے غیبت نعمانی کتاب میں، حدیث نمبر 4 صفحہ 149 ہے، اور اسی سے برہان والے تفسیر برہان میں بھی یہ روایت ذکر ہوئی، اس بات الہدات میں بہار العلم روایت آپ کی خدمت میں جابر جوفی جیسے عظیم المنزلت صحابی ہیں امام صادق کے اور امام باقر کے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، اور وہ سوال جو ہے اصل میں ہماری جو بات پیچھے چل رہی تھی، اور پچھلے پروگرام نے اس پہ بات کی تھی، اور وہ آیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ میں 36 نمبر آیت میں ان عدت الشہور اللہ اسنا عشر شہرن فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ یہ ظاہر قرآن ہے، اور اس کا ایک باطن ہے، اور باطن وہ 12 امام مراد لیے گئے، اور ہم نے بہت ساری روایات پچھلے پروگرام میں بھی پیش کی تھی، اب پھر ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جابر جوفی سے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، یا جابر اما ثنا فہی جدی رسول اللہ، کہ سات باطن میں میرے جد رسول اللہ ہیں، و شہور اسناشر، اور اس سال کے جو 12 مہینے ہیں وہ کون مراد ہیں باطن کے اعتبار سے؟ فہم امیر المومنین، ان میں پہلے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، والحسن والحسین وعلی ابن الحسین وَإِلَيَّ وَإِلَىٰ ابن جعفر وَابْنُهُ موسیٰ، پھر میں ہوں، میرا بیٹا جعفر ہے، اور جعفر کا بیٹا موسیٰ ہے، اور موسیٰ کا بیٹا علی ہے، اور علی کا بیٹا محمد ہے، اور ابنہ علی، اور محمد کا بیٹا علی نقی، وَإِلَىٰ ابْنِهِ الحسن، پھر علی نقی کا بیٹا حسن عسکری، وَإِلَىٰ ابْنِهِ محمد المہدی، اور پھر اس کا بیٹا محمد مہدی علیہ السلام، اسنا عشر امامن، یہ 12 امام ہیں، حجج اللہ علی خلق ہی، یہ اللہ کی مخلوق پہ اللہ کی حجتیں ہیں، وَأُمَنَاؤُهُ علی وحیہ وعلمہ، یہی 12 امام اللہ کی وحی اور اللہ کے جو علم کے اوپر امین ہیں، والاربع الحرم ہم الدین القیم، جو ہے اربع اس میں زیادہ احترام رکھتے ہیں، 4 جو ہیں اور یہی دین قیم ہیں، منہم یخرجون باسم واحد، اور انہی میں سے یہ جو 4 ہیں ان کا نام ایک ہے، جیسے 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، علی امیر المومنین و ابی علی ابن الحسین، اسی طرح جو 4 علی ہیں، ایک علی امیر المومنین ہے، دوسرے میرے والد علی ابن الحسین زین العابدین ہیں، علی ابن موسیٰ ہیں، اور علی ابن محمد جو ہیں علی نقی علیہ السلام، فل اقرار بہؤلاء هو الدین القیم، یعنی ان کا اقرار جو ہے، ان سب کا اقرار ہی دین قیم ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم اقولوا بہم جمیعا تہتدوا، کہ ان کے بارے میں، ان 12 اماموں کے بارے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، یعنی ان سب کی امامت کے قائل ہونا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ روایت جیسے کہ میں نے کہا امانی میں بھی ہے، مناقب ابن شہر آشوب میں بھی ہے، اثبات الہدات، بہت ساری کتابوں میں، امام باقر علیہ السلام نے بھی
12 اماموں کا نام لیا، اور شیعہ کتب میں بھی اس کی بہت ساری تفصیل ہے، میں نے تو فقط ایک روایت پیش کی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو ایک قطعی بات ثابت شدہ ہے، اجماع بھی ہے، قرآن سے دلیلیں ہیں۔ علامہ ہلی نے الفین کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، 2000 دلیلیں ہیں، قرآن، اہل بیت کے فرامین، احادیث کی روشنی میں، عقلی دلیلوں کی روشنی میں 2000 دلیلیں۔ الفین کتاب کا نام ہے، اردو میں بھی موسی صاحب اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، 2000 یہ عربی میں ہے، اور اس کی پی ڈی ایف بھی ملتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سنی شیعہ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ علامہ ہلی نے 800 سال پہلے اس کتاب کو جمع کیا، اور اس میں 1000 دلیلیں قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں 12 ائمہ کی امامت پہ ہیں، اور 1000 دلیلیں تقریباً یعنی وہ بھی خلافت و امامت کے رد میں ہیں، جنہوں نے ایسا دعویٰ کیا کہ وہ اس دعوے کے حقدار نہیں تھے اور اہل بیت کے مقابلے میں تھے۔ تو اتنی دلیلیں کسی موضوع پہ شاید ہی کسی عالم دین نے لکھی ہوں، لہذا امامت کے موضوع پہ اتنی زیادہ دلیلیں شیعوں کے پاس، اور شیعہ کے علماء نے کئی 800 سال پہلے یہ لکھ دی ہیں، اور ان سے پہلے بھی علماء نے لکھا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جس مذہب کے پاس 2000 دلیلیں ہیں قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں، اس مذہب کے لوگوں کو افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں لوگ میڈیا کے دور میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باطل ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ کوئی بدعت والا مذہب ہے۔ یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ پہلے بنو امیہ، بنو عباس جیسے حکمران تھے، ایک بات سمجھ آتی تھی کہ لوگ تقیے میں ہیں، خوف میں ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے۔ اب جب جان جانے کا خطرہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے مولوی جو ملا ہیں، جو ایک حدیث میں بھی ہے، امام فرماتے ہیں بہت سارے جو بے دین درباری علماء ہیں، جو فاسد علماء ہیں، ان کو حقیقت پتہ ہے، لیکن پیٹ اور روٹی کے لیے حقیقت کو چھپاتے ہیں، ان کی وجہ سے خلق کثیر جہنم جائے گی۔ یہ روایات موجود ہیں۔ تو آج میڈیا کے دور میں جو حقیقت چھپ رہی ہے، اس کی وجہ وہ ملا ہیں، جو درباری ہیں، جو اپنی ظاہری دنیاوی 4 چیزوں کے لیے، رزق کے لیے، روٹی کے لیے، پیٹ کے لیے، اہل بیت جیسی ہستیوں کا انکار کرتے ہیں اور چھپاتے ہیں۔ ہاں البتہ اس میڈیا سے کافی اہل سنت اور اہل حدیث اور باقی علماء جو ہیں، انہوں نے اہل بیت کی مظلومیت کو بھی بیان کیے، اور ان کے مقام کا بھی اعتراف کیا، ان کی امامت کا بھی اعتراف کر رہے ہیں۔ یعنی الحمدللہ دوسری طرف کے لوگ بھی ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، جیسے مفتی ساق گزرے ہیں، مولانا طارق جمیل ہیں، اسی طرح طاہر القادری وغیرہ، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ یہ 12 امام ہیں، لیکن وہ ظاہری حکومت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں دوسروں کے لیے بس اتنا، ورنہ 12 ائمہ کی امامت کا اور ان کی ولایت کو مانوی اعتبار سے مان رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اور علماء بھی بہت سارے اس دور میں، میڈیا کے دور میں، اس حقیقت کو قبول کر رہے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں۔ جی موسوی صاحب۔ اچھا، مولا امیر المومنین کو امیر المومنین کب سے خدا نے جو ہے وہ یہ ٹائٹل دیا؟ کب سے ہے مولا امیر المومنین؟ جی مولا امیر المومنین جو ہے ان کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں موسی صاحب، یہاں پہ آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روایت جو ہے سب سے پہلے کتاب المواقف، یہ اہل سنت کی کتاب ہے، اور اس میں موجود ہے۔ فخر الرازی نے اپنی کتاب مناقب القاشی میں بھی صفحہ 194 پہ اس بات کو لکھا ہے، مناقب آل ابی طالب میں بھی، شہر عاشوب، ابن شہر عاشوب نے بھی جلد نمبر 2 صفحہ 252 پہ ایک حدیث لکھی ہے اللہ کے رسول کی، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلموا علی علی بامرۃ المومنین، کہ علی علیہ السلام پہ آپ سلام کریں امیر المومنین کہہ کے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یعنی مومنوں کے امیر کہہ کے سلام کریں علی علیہ السلام پہ، یہ حکم دی اللہ کے رسول نے۔ اور امیر کا معنی یہاں پیسے والا مراد نہیں ہے جیسے ہمارے کنسیپٹ ہماری سوسائٹی میں ہے۔ امیر کا معنی ہے صاحب امر، جس کا حکم چلے، امر کا معنی ہے حکم، اور امیر صیغہ مبالغہ اور صفت مشبہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا حکم ہر بندے پہ ہر حال میں ہے، اور وہ اللہ نے انہیں یہ حاکم بنایا ہے۔ تو مولا کا معنی جو لوگ ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مولا کا معنی دوست ہے، اور من کن تو مولا، حدیث غدیر
جو ہے فعلی مولا میں مولا سے مراد دوست ہے۔ یہاں امیر المومنین میں کیا کریں گے؟ اس حدیث غدیر میں بھی خطبہ رسول خدا کو دیکھیں تو آپ نے پہلے یہ اقرار لیا، اہل سنت مصادر مسند احمد اور باقی بخاری وغیرہ میں ہے، الست اولا من انفسکم، اقرار لیا کیا تمہارے نفسوں کے اوپر مجھے اولویت، زیادہ حق تصرف اور حاکمیت نہیں ہے؟ اور قرآن نے بھی کہا نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی کو مومنوں کے اوپر زیادہ حاکمیت ہے ان کی جانوں سے۔ تو یہ جو قرآن کی بات ہے وہی اقرار لیا سب سے غدیر پہ، اور پھر کہا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو مولا کا معنی تو خود اللہ کے رسول نے سمجھا دیا کہ اولا بے تصرف، حاکم، سردار، آقا۔ اس لیے تو مولانا طارق جمیل اس بات کا اقرار کریں گے یہی مراد ہے مولا کے حدیث میں، لیکن وہاں جو ڈنڈی مارنے کی فاسد ملا کوشش کرتے ہیں یہاں کیسے ماریں گے؟ یہ غدیر پہ بھی آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ خیمے کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے نکلتے جاؤ، اور علی پہ السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے جاؤ۔ امیر کا معنی کیسے چینج کریں گے؟ امیر کا معنی ہے وہ حاکم جس کا حکم ہر حالت میں ماننا ہوگا اور ہر حکم ماننا ہوگا، اور وہ دن ہو، رات ہو، جنگ ہو، صلح ہو، کوئی حالت ہے، ہر حالت میں وہ امیر ہیں، یعنی وہ حاکم ہیں، اور ان کو اللہ نے حکومت اللہ نے عطا کی ہے، ہر ایک کی جان کے اوپر ان کا حکم چلے گا، جن کا حکم ہر حال میں۔ تو یہ اس کی تعویل کیسے کریں گے؟ ایک روایت یہ ہے، پھر دوسری روایت ہے موسی صاحب کہ خود رسول اللہ نے عائشہ سے یہ فرمایا تھا ان علی امیر المومنین و سید المسلمین، کہ علی علیہ السلام بلا شک و شبہ یقیناً وہ مومنوں کے امیر ہیں اور مسلمانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ وہ حدیث ہے جس کو مستدرک حاکم نے بھی لکھا ہے، بلکہ اس نے آگے یہاں تک لکھا کہ علی سید، رسول اللہ نے فرمایا علی سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، اور اس حدیث کو اس نے مستدرک والے نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں اسی حدیث کے حوالے سے تو حاملی یہ اس کی ایک عمالی ہے، اس نے بھی لکھا، اور پھر مواقف میں یہ روایت موجود ہے، اس العمال میں موجود ہے یہ روایت، جواہر المطالب والے نے اس کو لکھا ہے، اور یہاں پہ اگر ہم جنابی المدت کی بات کریں اس نے بھی جلد نمبر 1 میں اس کو ذکر کیا اسی حدیث کو، شرح المقاصد تفتزانی کی، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اور پھر یہاں پہ اور بہت ساری کتابیں، امامت اور اہل البیت علیہ السلام، اس میں بھی مستدرک الحاکم میں، مجمع الزوائد میں، حلیت الاولیاء میں، تاریخ بغداد میں، اصابہ ابن حجر کی شرح نہج البلاغہ جو اہل سنت عالم دین نے لکھی ہے، مناقب علی ابن مردوے کی، مناقب خوارزمی حنفی عالم دین، یہ اہل سنت کے سارے مصادر ہیں، تفسیر قمی ہے، اور اسی طرح باقی اور روایات۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہاں پہ صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ 133 پہ اس روایت کا تذکرہ کیا گیا، معجم الکبیر میں یہ روایت موجود ہے طبرانی کی، اور بہت سارے حوالے ہیں موسی صاحب۔ مختصر یہ ہے کہ اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو جب مومنوں کا حاکم قرار دے دیا گیا تو پھر کوئی اور حاکم ہو ہی نہیں سکتا، رسول اللہ کے بعد جو ہے نا علی ہی حاکم ہے تمام مومنوں کے، اور سردار ہیں، سید المسلمین۔ یہاں پہ ایک اور روایت بھی ہے موسی صاحب، بس آپ کے سوال کے جواب میں، یہ روایت فردوس الاخبار دیلمی کی مناقب مرتضویہ میں یہ روایت ذکر ہوئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو یعلم الناس متى سمی الامام علی امیر المومنین ما انکروا فضلہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ امام علی کو امیر المومنین یہ کب کہا گیا تو علی کی فضیلت کا انکار نہ کرے۔ اب اللہ کے رسول علی کو امام بھی کہہ رہے ہیں، امیر المومنین بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلے سمی بذالک و آدم بین روح والجسد، علی کو اس وقت امیر المومنین اللہ نے کہا جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے۔ قال اللہ تعالی الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے کہا عالم مساق میں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب عالم ذر میں ان روحوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔
फ़क़ाल ताला अना रब्बुकुम, फिर अल्लाह ने हदीस कुदसी ये बयान फरमा रहे हैं, फरमाया कि मैं तुम्हारा रब हूँ, व मोहम्मद नबीयुकुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी हैं, व अली अमीरुकुम, और अली अलैहिस्सलाम जो है ना वो तुम्हारे हाकिम हैं। अमीर का माना फिर वही बता रहा हूँ, जिनका हुक्म हर हालत में तुम्हारे ऊपर चलना है। ये तमाम रूहों से करार लिया जा रहा है, देखें। और यानी आलम मिसाक में, आलम ज़र में तमाम रूहों से, आदम उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे जब तमाम रूहों से करार लिया जा रहा है कि अली हाकिम है। तो अली की हुकूमत और अमारत फकत इस उम्मत पे नहीं है, तमाम इंसान जो अल्लाह ने खल्क किए हैं, तमाम उनके वो हाकिम और अमीर हैं। और वहां पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए नबी हैं। यहाँ पे ये साबित हो रहा है जैसे अल्लाह सब के लिए रब है, तमाम मखलूकात के लिए। और फिर यहाँ पे अल्लाह के नबी ने मौला अली अलैहिस्सलाम से फरमाया का अन नबी काल अली अलैहिस्सलाम ला यतकद्दमु का इल्ला काफिर, ए अली आपसे आगे वही बढ़ेगा तो काफिर, कोई आपसे आगे नहीं बढ़ सकता है, चाहे वो इमामत के खिलाफत के एतबार से है, चाहे वो जो है अपना अमीरुल मोमिनीन होने के हवाले से है। और ये बात कुरान ने भी की है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदाइल्लाहि व रसूलिही, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। रसूल से जो आगे बढ़ेगा, यानी बढ़ने का मतलब यही है कि रसूलुल्लाह अगर फरमा रहे हैं कि अली अमीरुल मोमिनीन है, तो जो बंदा अली को मोमिनों का अमीर और हाकिम नहीं मानता रसूलुल्लाह के बाद, वो गोया अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ रहा है, वो अल्लाह से आगे बढ़ रहा है, अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ रहा है। और वह फरमाया व इन्ना अहल समावात यसुम्मून का अमीर अल मोमिनीन, ए अली तमाम अहले आसमान जब आपका नाम लेते हैं तो आपको अमीर अल मोमिनीन कहते हैं। बल्कि मूसवी साहब यहाँ पे मुझे एक रिवायत याद आ गई, बल्कि बाज आइम्मा को जब लोगों ने अमीर अल मोमिनीन कहा तो खड़े हो, ये फकत अली के लिए है, ये किसी और के लिए ये लक़ब नहीं है। और इमाम गजबनाक हुए और गुस्से हुए। बल्कि इसके अलावा भी रिवायात हैं कि जो भी मौला अली के अलावा कोई भी अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाएगा, जैसे अभी तक कुछ हुक्मरान अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कुछ अरसा पहले तक कहलवाते रहे, और बनु अब्बास के कहलवाते रहे, बनु मैया के कहलवाते रहे, और लोग कहलवाते, जिन्होंने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाया है, इसमें भी रिवायतें हैं, उन्हें ऐसी मरज लगी है मूसवी साहब, ऐसी मरज लगी है कि जिसको चैनल पे बयान नहीं किया जा सकता। और किताबों को जाके उठा कर देखें वे कौन सी मुसीबत में, कौन सी जिल्लत में वो जो है ना मुब्तला हुए हैं, जो दुनिया आखिरत का आर बन गई उन लोगों के लिए, जिन लोगों ने अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाया था। मौला अली है बस, और अमीरुल मोमिनीन है ही कोई नहीं, फकत जी बिल्कुल सही कह रहे, बस बस जी फकत। जी। तो जब जब अल्लाह के रसूल ने मौला अली को कहा कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं, तो फिर मौला अली ने फिर लोगों के जहनों को मजीद जो है ना वो मुतनब्बे करने के लिए फरमाया, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक दफा रसूलुल्लाह को मौला अली ने जब सलाम किया तो आपने फरमाया वा अलैका सलाम या अमीर अल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मोमिनों के अमीर, आप पे भी अल्लाह का आपके ऊपर सलाम भी हो और रहमतें अल्लाह की और बरकतें हों। आखिरी पॉइंट कबीला, क्योंकि सिर्फ हमारे पास तीन चार मिनट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। जो मुनकिरीन विलायत अहले बैत है, क्योंकि अहले बैत की जहां पर आइम्मा अहले बैत की बात होगी तो पूरे आइम्मा इसना अशर 12 इमाम हम उससे मुराद लेंगे, ना 6 पर रुकेंगे, ना 5 पे रुकेंगे, ना 4 पे रुकेंगे, ना 12 में से एक कम करेंगे, ना एक बढ़ाएंगे। पूरे 12 जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, पूरे 12। उस पर अगर कोई शख्स नहीं पूरे 12 तक जाता, या पहले से ही हट जाता है, या 12 से बीच में हट जाता है, 12 तक ईमान पे पूरा नहीं जाता, तो उसका खात्मा बिलखैर हो सकता है या नहीं, या उसके तमाम हज, उम्रे, जियारात, करबला की तमाम चीजें सब उसकी जो है वो जाया हो जाएंगी। पूरे आइम्मा अहले बैत यानी 12। 4 मिनट है सिर्फ, जी 3 से 4 मिनट। बहुत इम्पोर्टेंट, जी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया आपने मूसी साहब। मैं शुरू में ही बता चुका हूं कि जब सुन्नी शिया किताबों में खुलफाए इस्नाशर मेरे 12 खलीफे हैं, उनके नाम भी बता दिया। आज पूरा प्रोग्राम इसी पे था, वो नाम अहले सुन्नत मसाद से भी, शिया के तो मैंने बताया 2000 दलीलें लिख दी गई हैं।
تو یہاں پہ اگر کسی ایک امام کا بھی کوئی منکر ہے، اس میں بھی روایات میں بھی ہے، زیارات اہل بھی یہ چیزیں، ایک امام کا منکر گویا پورے اماموں کا منکر ہے۔ اور یہ غدیر کی جب اعلان ولایت ہوا تھا تو 12 ائمہ کا اگر پورا خطبہ غدیر لوگ دیکھیں سنی شیعہ مصادر میں یہ خطبہ موجود ہے، 12 ائمہ کی امامت و خلافت و وصایت و ولایت کا اعلان مختلف الفاظ بدل بدل کے اللہ کے رسول نے اس خطبہ غدیر میں، جو بہت لمبا خطبہ ہے، لوگوں نے پڑھا ہی نہیں، فقط من کن تو مولا کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو نہیں پورا خطبہ پڑھے تو 12 ائمہ کو کبھی امام کہا، کبھی خلیفہ کہا، کبھی وسیع کہا، کبھی وزیر کہا، کبھی مولا، کبھی مختلف الفاظ سے، کوئی جہت چھوڑی نہیں، کوئی شک نہیں چھوڑا اللہ کے رسول نے۔ اور جب یہ اعلان ہو گیا اس کے بعد آیت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہوا، آج نعمت تمام ہوئی، آج دین اسلام سے اللہ راضی ہوا۔ یعنی جو 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا منکر ہے اس کے اسلام سے اللہ راضی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ